ایک رائل فیملی کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا کرنا ہوا بیٹا اپنے خاندانی معاملات میں کمپٹیشن چل رہا تھا. کس کا بیٹا پوزیشن لیتا ہے اولادوں کے اندر. آج کل ہم سارے برانڈڈ ہو گئے ہیں کہ جب تک فلاں اسکول میں نہیں پڑھتا، فلاں کالج میں نہیں جاتا، فلاں انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتا، فلاں اکیڈمی کو جوائن نہیں کرتا، تب تک ہمارا نام نہیں بنتا. داخل کروا دیا. ہم پہلے دن ہی، دوسرے دن، چوتھے دن، ہفتے، مہینے کے اندر ساری رپورٹ تیار کر لیتے ہیں کہ بچے کا لیول کیا ہے. چلے گا، تیز ترین ہے، ذہین ترین ہے، ماٹھا ہے، ہلکا ہے. رپورٹ میں خبر دے دی گئی کہ آپ کا بچہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اس پہ وقت ضائع مت کریں، کہیں اور لے جائیں. لیکن والد کا تقاضا تھا کہ نہیں، میری ناک کٹے گی، جو لینا ہے لے، میرے بچے کی پوزیشن آنی چاہیے. خیر 6 مہینے تک جھیلا، ہاتھ جوڑے، بچہ واپس. جناب میرے پاس آتے ہیں، پروفیسر صاحب کیا کریں بچے کا؟ میں نے کہا جناب آپ حکم کریں، باپ ہے. کہنے جی کوئی سرکاری سکول ہی ویکھ دو، پرائیویٹ تو نہیں چلیا ہوں. ہم نے کہا کیوں، سرکاری سکولوں کو کیا ہے؟ کہنے جی نہیں اتنے کچھ چل جاتا ہے کم. میں نے کہا محنت زیادہ ہے، کوشش بڑی ہے، سختیاں بھی ہیں، نگرانیاں بھی ہیں، کوئی ایک آدھی مثال ہوگی نہیں ہوگا، وگرنہ بڑا کام ہو رہا ہے. خیر داخل کروایا. 3-4 ماہ کے بعد انہوں نے بھی بلا کے نا کمپلینس کر کے معذرت کر لی، جی تسی اپنا بچہ لے جاؤ. وہاں سے بھی نکالا. پھر اب کیا کریں؟ میں نے کہا جی بچے کا مزاج پوچھ لیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے جی میں مکینیکلی کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو بچے کو یہ کاروں والے جو ہے نا شعبے میں ڈال دیا. 3-4 مہینے کے بعد وہ جو استاذ تھا انہیں بھی کیا جی انہیں میرے بڑے سارے گاہ خراب کر دیتے نے، تہاڈی مہربانی انہوں کسی اور پاسے لے جاؤ. اب کیا کریں؟ والد تنگ آ گیا، بچے کو سزا دینی ہے. میں انہوں چاہ دا کھوکھا نہ بنا کے دیتا تو مینوں بھی کی یاد کرے گا. چائے کے کھوکھے پہ رکھا. اب بچہ ماشاءاللہ وہ مالک بھی چیخنے لگا جی کسے تے چاہ ڈول دیندا ہے، کسے دی جھوٹی کر دیندا ہے، کسے کوئی شے پا کے دے دیندا ہے. یہ لے جاؤ، میرے تے اگے مستقل گاہک تھوڑے نے تے اینوں فارغ. اب جب آیا نا تو جینون مانوں میں آنسو تھے اور رو رہا تھا، یار رب نے اتنا دیتا ہے بدنامی تے ہن کی کریے، ہن کی کریے. میں نے ایک ہی عرض کی، ناراض نہ ہوں تو ایک گزارش کروں، یہ بچہ ہمیں دے دیں. کہنے لگے جی تسی کی کرنا ہے؟ میں نے کہا جی میں کسی مدرسے کو دے دیتا ہوں جو کالج میں نہیں چل سکا، جو کسی اسکول جو ہے بڑے بڑے لیول کے ان میں نہیں چل سکا، جو کسی مکینیکلی کام میں کسی ورک شاپ میں نہیں چل سکا، جو کسی چائے کے کھوکھے پہ نہیں چل سکا، چلے ہم ٹرائی کر لیتے ہیں. کہنے لگے جی یہ گل پہلے کیوں نہیں کہی؟ میں کہا جی پہلے کہندے تہاڈے دماغ چونی نہیں سی. لیول جس لیول پہ آپ چلے گئے وہاں یہ بات سمجھانی مشکل ہوتی ہے. اچھا الحمدللہ ایک ادارے کو بچہ دیا. 3 سال کے بعد وہ بچہ قوم کا امام بن کے مصلی پہ کھڑا ہوا. پھر اس کی جیسے بسم اللہ کی تھی اسی انداز میں، یہ رسمیں ہیں نا چل پڑی ہیں، اسی انداز میں اس کی اختتامی تقریب. الحمدللہ. اور لوگوں جو بچے جو سٹف تمہاری نظروں میں کہیں چلنے کے قابل نہیں ہوتا ان اداروں کو دیتے ہو، 1 سال کے اندر 2-3 سال کے اندر ہم قوموں کا امام بنا کے، گائیڈ اور راہبر پیشوا بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں، جن کی اپروچ زمین سے لے کے عرش بری تک ہوتی ہے. ابھی بھی کچھ اور چاہیے، ابھی بھی کچھ اور چاہیے. پھر اللہ کا شکر ہے ساری دنیا سے بڑھ کے یہ وفادار بھی ہوتے ہیں، حیادار بھی ہوتے ہیں، ادب احترام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور دین اور دنیا دونوں کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ معاشرہ ان کو قبول بھی کرے. ہم حافظ بناتے ہیں، دنیا حافظ جی کہہ کے جان چھڑا لیتی ہے. نہیں، یہ برکت ہوتی ہے، ان میں خیر ہوتی ہے. ان کو آگے چلائیے، لے جائیے، اور اپنی قوم کے ذہین ترین بچے اپنے افراد میں سے تیار کر کے لے کر کے آئیے. کیونکہ کتاب اللہ کی معیت، سنت رسول اللہ کی معیت اور یہ سفر، اس کی ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے، حکمہ میں بھی ضرورت ہے. ہم اس حوالے سے گزارش کر رہے ہیں، اور اس گزارش کو معمولی مت سمجھا جائے. آپ کہیں جگہ کسی جگہ پہ جا کے بتائیں کہ یہ کام ہوا ہو اور انہیں خسارہ ہوا ہو. اور آخری گزارش، اگر آپ کے پاس اپنا بچہ نہیں ہے اور وہ اس طرف نہیں آ رہا تو کم از کم قوم کے بچے منتظر ہیں. کسی کے نگران بن جائیے، کسی کے وارث بن جائیے، کسی کے سرپرست بن جائیے. بے شمار لوگ ہیں جو شکوہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس مسئلہ ہے، میں نے بچوں کو لگایا ہے نہیں پڑھ سکے.
تو پھر قوم کے بچے، یتیم بچے، مسکین بچے، ضرورت مند بچے، محتاج بچے آج منتظر ہیں کہ کوئی ان کی سرپرستی کرے۔ لہذا گزارش ہوگی کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو سال میں 2، 4، 5، 10 بچے جتنوں کی سرپرستی کر سکتے ہیں ان کے نگران بنیے، ان کی پشت پناہی کیجئے، ان کے بیک پہ جائیے، ان کو داخلے دلوائیے، ان کی ضروریات زندگی کے نگران بنیے۔ اگر اپنے نہیں تو یہ بھی انشاءاللہ اپنے ہوں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے اور قوم کے لیے بہتری اور بھلائی کا سبب بھی بنیں گے۔